یہ ہے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ آرڈر تو بغیر سنے ہی میں سسپینڈ کر سکتا تھا دوسری سائڈ کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں۔ جب غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں، جب بعد میں آج سسپینڈ کرو گے تو 22 دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا؟ کسی بھی انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، جب آپ نے کسی کو پابند سلاسل کرنا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں یہ جو دن رکھے گئے ہیں اور جس برے طریقے سے زمان پارک سے دروازے توڑ کر کے، باتھ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر کے، بغیر سنے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر زبانی آرڈر کے اوپر آپ نے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا پھر؟ کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ نہیں مانتی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نہیں مانتی، اور ہم اسی سرکل کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ایک جج کے پیچھے جاتے ہیں، پھر دوسرے کے پیچھے، پھر تیسرے کے پیچھے، ہم مختلف عدالتوں سے صرف درخواستوں پہ درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور اس پہ سنائی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کیا ججمنٹ سینٹنس کو سسپینڈ کرنا ہے یا نہیں؟ کیا ضمانت کا کیس ہے یا قابل ضمانت جرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ضمانت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس میں تو بیسک سے پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ریاست کو نوٹس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ اپیل سٹیج پہ دیکھا جائے گا۔ اس کا آج کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور ڈیلے کرنے کے لیے، اور ویسے بھی اسٹیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ الیکشن کمیشن اس کی کمپلیننٹ ہے، الیکشن کمیشن کے 2 گواہ ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے کہا ہمارے گواہ آنے چاہیے وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر آج اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تو بہت جلدی تھی ان کو یہ کیس ڈیسائیڈ کرانے کی، اس وقت تو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا، اور اس وقت تو ہمیں بھی نہیں سنا، اور اس کے بعد فیصلہ کر کے وہ لندن چلے گئے، اور اسی چیف جسٹس صاحب نے ایک دن پہلے ان کو ایک جج کو ہٹا کے ان کو لندن کے لیے ٹریننگ کے لیے بھیجا۔ تو بھائی اور پھر اب ان کی درخواست کے اوپر جناب اب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، اب مجھے یا او ایس ڈی بنا دو یا کسی اسپیشل کورٹس میں بھیج دو۔ اب اس کو تیار کیا جائے، نئی اسائنمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ان کو چھٹیوں میں بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ ذرا ریلیکس کر لیں، اگلی ڈیوٹی جو ان سے کرانی ہوگی وہ ان سے کرائیں گے۔ سر آپ لوگوں نے جو عمران خان کی دیگر کیسز میں گرفتاری رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا اس پہ کوئی سماعت نہیں ہوئی، تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اس باقی کیسز میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ ریورسل پوزیشن میں جائیں گے، وہ سپریم کورٹ سنے یا یہ سنے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جب آپ نے گرفتاری کی جس آرڈر کے ذریعے وہ اگر سسپینڈ ہو گیا تو جس پوزیشن میں وہ تھے اسی پوزیشن میں یہ لا یہ کہتا ہے اس کو ریسٹور کرایا جائے گا، وہ ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ آرڈر آئے، یہ تو 5 دن سے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ 5 دن سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ نہیں مانتی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نہیں مانتی، اور ہم اسی سرکل کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ایک جج کے پیچھے جاتے ہیں، پھر دوسرے کے پیچھے، پھر تیسرے کے پیچھے، ہم مختلف عدالتوں سے صرف درخواستوں پہ درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور اس پہ سنائی دی۔ سر عمران خان کو سہولیات دے دی گئی ہیں، جیل میں آئی جی جیل خانہ جات نے رپورٹ کو جمع کروائی ہے، بتایا گیا کوئی ایئر کنڈیشن بھی دے دیا ہے، کولر بھی دے دیا ہے، کتابیں بھی دے دی ہیں، تو کیا کوئی سہولت ملی ہے یا نہیں ملی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بھائی اگر اس کو کوئی بھی، آپ پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے اڈیالہ جیل، یس، وہ عدالت نے ابھی اس آرڈر کو سسپینڈ بھی نہیں کیا، عدالت نے اس آرڈر کو چینج بھی نہیں کیا، وہ کس اتھارٹی کا حکم ہے کہ اڈیالہ جیل کی بجائے آپ اٹک جیل میں رکھیں اور اس کے دروازے کے اوپر کیمرے لگا لیں؟ سیشن جج وہاں جاتا ہے، وہ ساری رپورٹ کرتا ہے، واش روم میں ہر بندہ اس کو وہ کیمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ نے ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں بنیادی حقوق کدھر گئے آپ کے؟ انسانوں کے بنیادی حقوق بھی کوئی چیز ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، ڈگنیٹی آف لائف ہے، اور یہ بنیادی حقوق معطل کس نے کیے ہیں؟ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ باقی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو ملنے ہی نہیں دے رہے، ہم تو گئے ہیں کئی دفعہ، آرڈر ہائی کورٹ کا لے کر گئے ہیں، جیل سپرنٹ کہتا ہے ہائی کورٹ کو جا کر بتا دو چیف جسٹس کو میں آپ کے حکم نہیں مانتا، تو پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے جیل رولز کا نہیں پتا، چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ پتہ نہیں کون سے جیل رولز کا ریفرنس دے کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان وکیلوں کو ملنے دیں اور فیملی ممبرز کو ملنے دیں، ریلیٹیوز کو ملنے دیں، اور یہ آرڈر لے کر ہم نے 3 دفعہ ان کو بتایا ہے، ججمنٹ بھیجی ہے، واٹس ایپ کیا ہے، ٹیلی فون پہ بات کی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ملنے دے رہا کہ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں۔ شکریہ۔ آج کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے، اللہ کرے فیصلہ آ ہی جائے، وہ سنا دینا چاہیے، اور میں ہوپ فل ہوں کہ یہ آرڈر سسپینڈ ہونے والا ہی ہے۔ وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ آرڈر تو بغیر سنے ہی میں سسپینڈ کر سکتا تھا دوسری سائڈ کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں۔ جب غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں، جب بعد میں آج سسپینڈ کرو گے تو 22 دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا؟
किसी भी इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। जब आपने किसी को पाबंद सलासल करना है तो कानून कायदे के मुताबिक होना चाहिए। जब आर्डर सस्पेंड हो जाएगा तो मुझे बताएं, ये जो दिन रखे गए हैं और जिस बुरे तरीके से ज़मान पार्क से दरवाजे तोड़ करके, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बगैर सुने आपने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ज़बानी आर्डर के ऊपर आपने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा फिर? सर, अगर आज फैसला आ जाता है लेकिन फिर भी तो वो रिहा तो नहीं हो सकेंगे, उन्हें साइफर में और दूसरे केसेस हैं उसमें अंदर कर लिया जाएगा, तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी में है कि ये फैसला आए? हम जल्दी में इसलिए हैं कि कानून के मुताबिक जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था उसी पोजीशन पे वापस लाएं, और उसी पोजीशन पे लाना चाहिए। फिर जो उनमें जमानतें थी वो जमानतों में जाकर के प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी, वो जमानतें जाकर करा लेंगे। थैंक यू सर।